السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 189 سیریل ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی تربیت کس انداز میں کی کہ سوسائٹی میں امن و امان برقرار رہے. اس بات پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک بات آپ کو بتائی کہ حقوق بیان کیے، سارے حقوق جو موٹے موٹے تھے وہ ہم نے بیان کیے. دوسری چیز وہ اچھے اخلاق جس سے سوسائٹی اچھی طرح ڈیولپ ہو، وہ اخلاق اللہ کے رسول نے ہم کو سمجھائے. اس میں سے 3-4 ہم نے بیان کیے. آج انشاءاللہ 2-3 ہم اور بیان کریں گے. اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ امانت داری. اردو میں جب امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے 100 روپے رکھے ہیں، یہ امانت ہے کہ ہم اس کو 100 واپس کر دیں. یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت کا ایک بہت وسیع کانسیپٹ، بہت بڑا تصور اللہ کے رسول نے دیا، کیونکہ اس تصور کو اللہ نے سب سے پہلے دیا. اللہ کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، کہ ہم نے شریعت کی امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑ پر پیش کیا. پوری شریعت کو کیا بولتا اللہ؟ امانت بولتا ہے. سب لوگوں نے کہا کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے. ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے. ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ اس پوری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا. لہذا وہ جو اردو اسپیکنگ لوگوں کے دماغ میں بات ہے کہ امانت محض وہ 100 روپے 500 روپے آپ نے کسی کے سامان رکھ دیا ہے، وہ امانت کا ایک چھوٹا سا تصور ہے. ورنہ حقیقت میں کیا ہے کہ پوری شریعت کیا ہے؟ امانت ہے. اچھا، اب جب آپ امانت کا یہ کانسیپٹ، یہ تصور ہمارے دماغ میں آیا کہ امانت ایک وسیع معنی میں ہے، ایک بہت بڑے معنی میں ہے، تو اس امانت میں سب سے زیادہ محترم وہ امانت ہے جس امانت میں اللہ کا حوالہ دے دیا جائے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ آپ جو میرے پاس چیز رکھ رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو ایسے ہی آپ کو واپس کروں گا. اگر آپ نے اللہ کو حوالہ دے دیا تو ایسی شکل میں اب یہ امانت بہت ہی کیا ہو گئی؟ اہم ہو گئی. ہم جو شادی کرتے ہیں، شادی میں جو رشتہ مانگا جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ تساءلون بہ والارحام، کہ تم یہ اللہ کے واسطے سے یہ رشتہ مانگ رہے ہو. لہذا یہ جو بیوی ہے یہ تمہاری امانت ہے. اب جب وہ بیوی ہے، اس کے جتنے حقوق ہیں وہ ہم کو ادا کرنا ہے. اگر ہم اس امانت کو نہیں کریں گے تو گویا ہم نے اللہ سے امانت کا وعدہ کیا اور ہم نے اس امانت کو پورا نہیں کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سب سے پہلے دماغ میں یہ بات رکھنی ہے کہ امانت ایک بڑا وسیع مفہوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزوں کی تربیت ہماری فرمائی، ہم ہو سکتا ہے نہ بیان کر پائیں آپ کو، لیکن یہ بات آپ ضرور جان لیں کہ آپ کی پوری جو پریکٹیکل لائف ہے، عملی زندگی ہے، وہ اس صفت سے میں پوری کی پوری مکمل ہے. قریش نے حضور کے پاس امانت رکھی، پیسے، سونا چاندی رکھتے ہی تھے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی بینک امین نہیں تھا. بینک تو بہت تھے، کھا لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یعنی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا.
اس کے باوجود لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ سامان اپنا لا کر کے رکھتے تھے۔ ہجرت جس دن آپ نے کی ہے اس دن قریش نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ آج اللہ کے رسول کا ہم خاتمہ کر دیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس دشمن کی امانت رکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ آج آپ نکل جائیے یہاں سے، پوری بات آپ کو بتا چکا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امانت کے بارے میں ہوا کہ یہ امانت جو رکھی ہے ہمارے پاس لوگوں کی، اگر میں چلا گیا تو فوراً یہ افواہ پھیلائی جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا پیسہ لے کر کے بھاگے۔ حضرت علی بھی چاہتے تھے کہ حضور کے ساتھ ہجرت کی جائے۔ حضور نے حضرت علی کو صرف اس وجہ سے روکا کہ دیکھو میرے جیسے ہی جانے کی انفارمیشن ہوگی، صبح سب سے پہلے ہمارا لوگ گھر گھیریں گے کہ اب ہمارا پیسہ کہاں ہے۔ بینک کے بارے میں ذرا سے رومر ہو جائے، اے ٹی ایم میں لائن لگ جاتی کہ صاحب پیسہ نکالو کھٹاکھٹ۔ ابھی کچھ دن پہلے آئی سی آئی سی ہوا تھا نا، تو اچانک پورے ہندوستان میں اے ٹی ایم جو ہے وہ آئی سی آئی سی کے فل ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کو جیسے ہی یہ بات معلوم ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں، پہلی فرصت میں لوگ ہمارے گھر آئیں گے، بولیں گے کہ بندہ گیا اور پیسہ بھی لے کر گیا۔ لیکن ان کو حیرت ہوئی کہ جس کو ہم مارنے کا پروگرام بنا رہے ہیں وہ جانے سے پہلے اپنی امانت جو ہماری تھی اس کا انتظام وہ کر کے گئے ہیں۔ اگر انہوں نے ہماری تربیت کی کہ اے میرے امتی تم امانت کا خیال رکھنا، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے امانت کا کتنا بڑا خیال رکھا۔ حالانکہ ایسے موقع پہ تو بہت سے ہمارے پاس ایکسکیوز ہوتے کہ ان کی امانت کیا، جب ہم کو قتل ہی کرنا چاہتے ہیں ان کا تو پیسہ اٹھا کر کے، لیکن ان سب کے باوجود آپ نے اس میٹر کو الگ رکھا، امانت کے میٹر کو الگ رکھا، اور اس کی اتنی اہمیت دی۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ مکے کی زندگی میں لوگ کر کے مسلمان کم ہوئے، لیکن یہ چیزیں وہ کیریکٹر تھی جو اندر سے توڑ رہی تھی لوگوں کو۔ زبان سے لوگ نہیں کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، دل لیکن حضور کے ساتھ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ آدمی کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ لوہا منواتا ہے۔ بہت سی وجہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے سامنے ایکسپٹ نہیں کر پاتے، ہماری اپنی خود کی عادت ہوتی ہے، بہت چیزیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے، ناک کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے ہم یہ کسی کے سامنے نہیں کہتے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اندر اندر بندہ سمجھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی مخالفت کتنی بھی کر رہے تھے، لیکن جو نبی نے اخلاق پیش کیا ہے اس اخلاق سے اندر سے کیا ہو رہے تھے، لوگ ختم ہو رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے، دل اللہ کے رسول کی طرف تھا، زبان بھلے ہی قریش کے ساتھ رہی ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا سید سلیمان ندوی کی ایک کتاب ہے خطبات مدرس، سیرت پر کتاب ہے، مولانا کہتے ہیں کہ تمام دنیا کے بڑے آدمیوں میں اور ہمارے رسول میں جو بہت بڑا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ اچھی باتیں کہنا تو بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن وہ اچھی چیز اپنی عملی زندگی میں اس بندے نے کیا ہو، اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں۔ یہ صرف رسول اکرم کی شان ہے کہ اگر آپ نے کہا، دیکھیں ابھی ہم کتنی مرتبہ آپ کے سامنے بولے نا کہ بھائی غریب کا بوجھ اٹھانا چاہیے، میں نے کتنی مرتبہ کسی غریب کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا ہے، تقریریں 50 کی ہیں، ہزاروں کی ہیں کہ کوئی بوجھ والا جا رہا ہے، کوئی غریب جا رہا ہے، اس کا بوجھ ہم نے کبھی اپنے سر پر رکھا ہے، تقریریں کی ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑھیا کا واقعہ سنایا تھا نا کہ آپ نے اس کی گٹھری اپنے سر پر رکھی اور لے جا کر کے وہاں پہنچایا جہاں وہ چاہتی۔ تو اگر آپ نے کہا کہ کسی بوجھ کو اٹھانا چاہیے، یہ آپ تو مولانا سید سلیمان ندوی نے یہ بڑی گہری بات لکھی ہے کہ یہ بنیادی فرق ہے تمام دنیا کے بڑے آدمیوں میں، جو کوئی بھی اللہ کے رسول کا پیر کے دھون کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ان معاملات میں، کہ آپ نے جو باتیں ہم سے بتائیں سب سے پہلے عملی زندگی میں کیا کیا، خود کیا۔ اس امت کے اکابرین میں بھی یہ عادت رہی ہے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بزرگ آدمی تھے، باندھا جہاں ان کا مدرسہ ہے اس کی جگہ کا نام ہتھوڑا ہے،
وہاں مدرسے سے تھوڑی دور پر اسٹیشن ہے. اسٹیشن سے مدرسہ اگر رات میں کوئی آیا تو کوئی سواری نہیں ہے, آدمی کو پیدل ہی آنا ہے. ایک 2-2.5 کلومیٹر پڑتا ہے. راستہ بھی کچا ہو سکتا بن گیا ہو. تو مولانا کو یہ فکر ہوتی تھی, اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر رات میں یہاں کوئی اترے گا اور مدرسہ آنا چاہے گا تو بیچارہ کیسے آئے گا, نیا آدمی ہے. تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ لنگی اور ہلکا سا کرتا پہن کر اسٹیشن پر قلی کی حیثیت سے کھڑے رہتے کہ اگر کوئی آدمی اترے گا اور وہ مدرسہ جانا چاہے گا تو کیسے جائے گا. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہیں مولانا سے ملنے کے لیے ایک صاحب آئے اور وہ پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے سامان لیا, 2-3 سامان ان کا تھا. تو مولانا انہوں نے کہا بھائی مجھے مدرسے جانا ہے, لیکن اب اس وقت تو کچھ نہیں. کہا چلو تمہارا سامان ہم مدرسے تک پہنچا دیتے. وہ مولانا سے ہی ملنے کافی دور سے آئے تھے اور حضرت ان کا سامان سر پہ لے کر کے آئے. جب یہاں رکھا, صبح جب ملاقات کرنے دیکھا تو وہی حضرت ہیں جو سامان لے کر آئے. تو ایسی بھی مثالیں ہیں ہمارے. امام اعظم علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ کسی عورت نے ان سے کہا کہ یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے, آپ اس کی تبلیغ کر دیں, کہ مطلب اس کو سمجھائیں کہ گڑ اچھی چیز نہیں ہے, نقصان. تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جو گڑ ہے یہ پہلے ہم کو رکنا چاہیے میٹھے سے. جب ہم رکیں گے تب ہم تقریر کر پائیں گے. سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے نواسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک صاحب نے کہا کہ غلام کی آزادی پر تقریر کیجیے. نہیں کیا انہوں نے. کئی مرتبہ لوگوں نے کہا. ایک دن انہوں نے خود کیا تو لوگوں نے کہا یہ بات بھی ہم لوگ ریکویسٹ کرتے رہے تو تقریر نہیں کی, جب خود دل چاہا تو تقریر. انہوں نے کہا ایسی بات نہیں, جب تم لوگ جب کہہ رہے تھے اس وقت تک میں نے کوئی غلام آزادی نہیں کیا تھا. میں کہتا تو لوگ اندر اندر سوچتے کیا کہہ رہے ہیں, اپنا غلام آزاد کرنے کی بات ہو تو معلوم ہو. لہذا اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے کہ آدمی جس چیز کو پیش کرتا ہے عملی شکل میں وہ اس کا کیا ہے سراپا بن جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان یہ تھی کہ اگر آپ نے امانت کی بات ہم کو سمجھائی تو آپ نے اتنا بڑا کیریکٹر امانت کا ہجرت کے موقع پر پیش کیا. اچھا, تو ایک امانت تو پیسہ رکھنا ہے, ایک امانت پوری شریعت ہے, اور اس امانت میں سب سے اہم کیا ہے جس میں اللہ کا حوالہ دے دیا جائے وہ امانت سب سے اہم ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کی ادائیگی امانت ہے. آپ کو ایک بات حق معلوم ہے, ہماری پالیسی کیا ہے؟ ارے بھائی دنیا کرے ہم سے کیا مطلب ہے یار. یہ آپ کو 50 مرتبہ میں یہ بات بول چکا ہوں, دنیا کے دوسرے مذہب میں بھلے یہ پالیسی ہو, اسلام کی یہ پالیسی ہی نہیں ہے. اگر ایک بات آپ کو حق سمجھ میں آ گئی ہے لازم ہے آپ حق کی امانت دوسرے تک پہنچا دیں. ایک مثال دیتا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سانپ ہے, دنیا میں سانپ نظر آ رہا آپ کو, لازم ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کہ یہ نقصان دہ. اگر آپ کسی کے بغل میں دیکھیں نہیں یار ہمارے پاس تھوڑا آ رہا جانا, آپ فوراً بتائیں گے کہ بھائی دیکھو سانپ ہے, نقصان کر دے گا, کاٹ دے گا. ایسے ہی جہنم کے سانپ اور بچھو جس برائی کے کرنے کی وجہ سے لگنے اس کو بھی تو بتانا ہے. یہ اگر ہم یہ سانپ نظر آتا ہے جہنم والا نظر نہیں آ رہا ہے تو ہمارا ایمان کیا رہا جہنم پر؟ جہنم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سزا ملے گی غلط کام کی. اب ایک آدمی آپ کے سامنے غلط کام کر رہا ہے اور آپ اس کو منع نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے دنیا کا بچھو آپ کو نظر آیا, دنیا کا سانپ نظر آیا اور آخرت کا سانپ نظر نہیں آیا. تو حق کی ادائیگی یہ بھی بہت بڑی امانت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجلس امانت ہے. ابھی دیکھیں, ابھی میں ایک بات آپ سے کہہ دوں, مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے لڑکے کا یہ رشتہ آیا ہوا ہے فلاں جگہ سے, آپ جب تک اپنی بیوی کو نہیں بتا لیں گے آج جا کر کے چین ہی نہیں ہے. مولانا صاحب آج ایسی سی بات کر رہے تھے, حالانکہ میں نے آپ کی بیوی سے تو نہیں بتایا, آپ سے بتایا. آپ نے کیوں بتایا؟ ہم اپنی بیویوں سے زیادہ باتیں تو غیبت کی کرتے ہیں نا. ایک بڑا اسٹاک جو ہمارا غیبت کا ہے وہ ہم وہاں جا کر اگلتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے کہ مجلس میں جب ایک بات ہوئی ہے تو اس مجلس کی وہ امانت ہے. جب تک کہ وہ اوپنلی نہیں ہوئی ہے آپ بھی اوپن نہیں کریں.
پھر آپ نے فرمایا کسی نے مشورہ لیا آپ سے، کسی چیز کا مشورہ لیا، مشورہ امانت ہے. ہم نے آپ سے ایک مشورہ لیا کہ بھائی یہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ان سے تو نہیں پوچھا، آپ نے ان سے بتایا. بھائی اگر ہم کو ان کو بتانا ہوتا تو ہم انہیں سے پوچھ لیتے، ہم نے آپ ہی سے پوچھا، اس کا مطلب ہم نے آپ کو امین جانا مشورے کے بارے میں، اور آپ نے کیا کیا اٹھا کر کے فوراً داغ دیا. تو مشورہ بھی امانت ہے، مجلس بھی امانت ہے، حق کی بات بھی امانت ہے، اور جو روپیہ پیسہ رکھا جاتا وہ بھی امانت ہے. تو امانت کے جو لفظ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت لمبا تصور شریعت نے ہم کو دیا ہے. اس کی فضیلت قرآن مجید نے بیان کی، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جب وہ امانت ان کے پاس ہوتی ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں. یہ ساری امانتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ ساری کی ساری امانتیں لازم ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. تو ایک چیز اللہ کے رسول نے ہمکاری تربیت امانت کے بارے میں کی. لیکن یہ جتنی باتیں کی جاتی ہیں، معلوم نہیں آپ یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ چلو نالج ملے گی، یا میں یہ سمجھ کر تقریر کرتا ہوں کہ نالج، ہمارا تو یہ قطعی مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں، سب سے پہلے ہم اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کیا کریں، اپلائی کریں. اگر زندگی میں اپلائی نہیں ہو رہا ہے تو یہ صرف ذہنی عیاشی ہے، تقریر اور کچھ نہیں. یہ ذہنی انجوائمنٹ ہے، تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا کوشش یہ کیا کریں کہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں قرآن حدیث کے حوالے سے بتائی جاتی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں ہم کیا کریں، اپنائیں. اچھا، اب دوسری چیز اللہ کے رسول نے جو ہماری تربیت فرمائی وہ شرم اور حیا کے بارے میں فرمائی. اس کو ذرا سے کلیئر سمجھیں. یہ تھوڑا سا ایک بات تو آپ نے فرمایا کہ حیا اور شرم ایمان کا ایک پارٹ ہے. الحیا جزء من الایمان، ایمان کا ایک حصہ ہے. بہت الگ الگ لوگ اس کی تفسیر کرتے ہیں. ہے کیا ہے، میں آپ کو مختصر بیان کرتا ہوں. یہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حیا ایمان کا کیا ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم دنیا میں جو برائی سے رکتے ہیں اس کی وجہ ایمان ہے. بھئی ہم چوری نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ پر ایمان ہے. ہم کسی کو ستاتے نہیں ہیں کہ اللہ ہم کو قیامت میں اس کی سزا دے گا. ہم زنا نہیں کرتے ہیں، ہمیں سمجھتے شریعت میں حرام ہے. ہم چوری، ساری برائی سے روکتی کون چیز ہے؟ ایمان روکتا ہے. اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ حیا ایمان کا پارٹ ہے. پتہ چلا کہ برائی سے دوسری چیز جو روکنے والی وہ حیا ہے. دوسری چیز جو آپ کو روکتی ہے برائی سے وہ کون سی چیز ہے؟ حیا ہے. اب مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے، ایک آدمی اونگھائی لینا چاہتا ہے، یہ جمائی لینا چاہتا ہے، کر کے کھینچ رہا ہے. اب آپ نے سوچا کہ نہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے. آپ کو یہ حیا نے ہی اس حرکت سے روکا نا. تو جس طریقے سے ایمان بڑے بڑے گناہوں سے روکتا ہے، ایسے ہی حیا بھی ہم کو بہت سے گناہوں سے روکتی ہے. آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے لوگ جو خدا اور آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، مطلب ان کو بلیو ہی نہیں ہے کہ آخرت کوئی چیز ہے، خدا کوئی چیز ہے. اس کے باوجود وہ برائی نہیں کرتے. وہ آخر ان کو کس نے روکا برائی سے؟ ان کو ان کی سوسائٹی کی حیا نے روکا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، سوسائٹی میں اور اللہ کے خوف میں بھی حیا برائی سے روکنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹی لمیٹڈ ہے. مولانا احمد سراج صاحب یہاں سے نکلتے ہیں درگت بیل کے، یہاں ہبلی شہر میں سب لوگ جانتے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنے کا، انہوں بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے جان پہچان کے. اب اگر ہم ہبلی کراس کر جائیں گے تو ہمارا اصل کیریکٹر وہاں ظاہر ہوگا، کیونکہ وہاں پر سوسائٹی نہیں ہے. اچھا، اگر ہم خدا کے خوف سے رکیں گے تو خدا ہبلی میں بھی ہے اور باہر بھی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں بہت سے ڈکیت اپنے ایریے میں اتنے اچھے رہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بتاتے ہی نہیں وہ کہاں چھپے ہیں. کیوں؟
کیونکہ وہ اپنے محلے والے اپنے ایریے والوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کریں گے، شادیوں میں شریک ہوں گے، ان کو پیسہ دیں گے، لیکن باہر وہ مافیا ہیں۔ تو سوسائٹی نے ان کو کیا کر رکھا ہے، اپنے علاقے میں گناہ نہیں ہو کرنے دیتے، اور باہر اللہ شیطان بھی پناہ مانگے ان سے۔ تو یہاں جو بات ہے وہ دونوں باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو مومن برائی سے روکتا ہے، کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ دوسری چیز جو روکتا ہے وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ حیا کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحیا جزء من الایمان۔ بات سمجھے میں جو کہنا چاہ رہا تھا؟ نمبر 1۔ اچھا، 3 باتیں ہم آپ کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہے چھوٹا سا ٹاپک، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حیا کہاں پر کرنی چاہیے؟ ایک بات۔ حیا کہاں پر شرم نہیں کرنی چاہیے؟ دوسری بات۔ حیا کب ختم ہو جاتی ہے؟ تیسری بات۔ یہ تینوں باتیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ہم کو کہاں پر حیا کرنی چاہیے، کہاں پہ شرم کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک آدمی کے مروت میں ہم کو حیا کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کا بڑا بھائی محفل میں بیٹھا ہوا لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھر بس کہہ رہا ہے میرے پاس تو 5 کار ہے، یہ ہے وہ، اور آپ کو سب معلوم ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا بھائی ہے۔ اب آپ اس کے فوراً منہ پر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا بک رہے ہو یار، آپ کو حیا نہیں روکا کہ یار اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کہاں تک ہم اس کا سرکل کھینچے کہ کب بولیں؟ آگے ہم بتا رہے ہیں، نہیں تو پتہ کیا چلے گا کہ سوسائٹی پوری جھوٹ کا پلندہ ہی ہو جائے گی۔ حیا کی بنیاد پر اگر آپ حیا ہی کو روکیں گے تو ایک چیز کیا ہے کہ مروت۔ اب مثال کے طور پر 2 بھائی، 4 بھائی، یا آپ کا دوست ایک بزنس کر رہا ہے، وہ صاحب آیا کہہ رہا ہے یہ مال کتنے کا ہے؟ اب دونوں شریک ہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ مال ہم نے 1200 روپے کا خریدا ہے۔ چھوٹا والا دیکھ رہا ہے یار یہ لایا تو 900 میں، اس سے بول رہا ہے 1200، ٹھیک ہے 50 روپے فائدے میں دیں تو 12 تو 50 میں لے جائے گا۔ اب چھوٹا بھائی اگر اس وقت بول دے کہ بھیا کیا کر رہے ہو یار، دیکھو اتنا جھوٹ بولتے ہو، اب آپ نے یہاں پر جو کیا یہ مروت کی وجہ سے ہے۔ مروت کتنی کریں گے؟ جب تک شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی۔ جب تک شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی تب تک مروت نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ جھوٹ تو بول رہا ہے، جھوٹ تو بول رہا ہے، لہذا شریعت کی مخالفت ہو جائے گی تو روک ٹوکا جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے سنا ہے اس کو، اب ہمیں اس انداز میں لے گا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی نے گھوڑے کے بارے میں گواہی دی، یاد ہے کہ نہیں؟ بولو پھر سے۔ ایک گھوڑا خریدا حضور نے یہودی سے، گھوڑا خریدا کہ مدینے میں آ کے پیسہ دے دیں گے۔ جب مدینہ پہنچے تو یہودی نے انکار کر دیا کہ صاحب ہم نے تو آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اب ایک صحابی وہاں ساتھ میں تھے، وہ یہودی کو اللہ کے رسول یاد دلا رہے ہیں کہ فلاں جگہ خریدا، اتنے میں خریدا، فلاں بات ہوئی، اور تم سے کہا مدینے میں پیسہ پہنچ کے دیں گے، تم کہہ رہے ہو ایسی، کہا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہا اگر تمہارے کوئی بات ہے تو بتاؤ کوئی گواہی لاؤ۔ وہ صحابی سب سن رہے تھے، انہوں نے کہا میرے سامنے تم نے گھوڑا بیچا ہے۔ کتنے میں بیچا؟ وہ سب ساری باتیں تو سن چکے تھے، کہا اتنے میں بیچا، فلاں جگہ بیچا، اور تم نے کہا مدینے میں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاموش رہے، بولے نہیں، حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اب اگر اسی وقت اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے ان صحابی سے شٹ اپ یار کیا بولتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ایک تو کیا تھی کہ مصلحت اپنی جگہ تھی، دوسری چیز یہ تھی کہ اس بندے کی بے عزتی ہو جائے گی، لیکن اس میں کیا راز ہے چلو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ایسے موقع پر حیا کی وجہ سے اس کی عزت کو برقرار رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری دلیل دے رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور تھے، دوسری بیوی نے میٹھا بھیجا، انہوں نے میٹھا جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر باری ہے، یہ عورت نے کیوں بھیجا میٹھا؟ سوکن کی آپس میں انہوں نے کھینچ کے مارا اور اس کا میٹھا بھی گیا، کٹورا بھی ٹوٹا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس آدمی کے سامنے جس کے سامنے حضرت عائشہ نے یہ کام کیا تھا، عائشہ کو ڈانٹا نہیں، ان کی مروت کی. کتنی مروت کی؟ جب تک شریعت کی مخالفت نہیں ہوئی. اگر شریعت کی مخالفت ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نبی کا جو ڈسٹنگوش ہے، امتیاز ہے عام لوگوں سے، نبی غلط بات پر خاموش نہیں رہتا، یہ پکا جان لیں. حضرت موسیٰ کے بارے میں بتایا تھا کہ موسیٰ نے خضر علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ بات آپ جو بھی کریں گے میں پوچھوں گا نہیں. وہ ایک حرکت کی، انہوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ تمہیں کیوں کیا؟ بولے تم سے وعدہ لیا تھا نا. کہا اچھا ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں بولے. دوبارہ پھر انہوں نے کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تم نے کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تم سے بولا تھا نا کہ تم بولنا نہیں. کہا اچھا اب نہیں بولے. انہوں نے پھر تیسری غلطی کی. پھر تینوں مرتبہ موسیٰ علیہ، کیوں؟ نبوت کا تقاضا تھا کہ خضر کو ٹوکا جائے. وہ دیکھنے میں خضر کا کام کیا تھا؟ غلط تھا. اس کی بعد میں مصلحت جو کچھ تھی وہ ایک الگ میٹر ہے. جس وقت تک وہ مصلحت نہیں معلوم تھی اس وقت تک وہ نبوت کی شان کے کیا تھا؟ خلاف تھا. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شریعت کی، آگے مثال دے رہے ہیں، اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو پھر ایسی جگہ پر خاموشی نہیں اختیار کی جائے گی. جب تک نہیں مخالفت ہو رہی ہے تب تک آدمی اس کی مروت میں. مثال کے طور پر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے محفل میں، ناک کھود رہا ہے. اب آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. اب آپ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اشارے سے کہہ دیں. دوسرا یہ ہے کیا بولے یار کیا جی ناک میں انگلی ڈالتے رہتے. اگر آپ ایسے بولیں گے تو پوری محفل میں اس کی کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی. اب یہاں پر مروت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ خاموش ہیں جبکہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. سمجھے نہیں؟ تو ایک وجہ ہوتی ہے حیا وہاں کرنا ہے جہاں پر مروت کا لحاظ رکھنا ہے. شرط کیا ہے؟ شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ نمبر 2، حیا وہاں کرنی چاہیے، یہ سب سے بڑی، جہاں گناہ ہونے کا خطرہ ہے وہاں حیا کریں. جیسے ایمان گناہ سے روک رہا ہے ایسے حیا بھی انسان کو گناہ سے روکنا چاہیے اور حیا کرنی چاہیے. حیا انسان کو بہت زیادہ، اگر ایک آدمی حقیقت میں ایمان والا بھی ہے اور حیا والا بھی ہے تو بہت کیا 1% چانس بھی نہیں کہ گناہ اس سے ہو جائے، کیونکہ حیا بھی کنٹرول کرے گی اور کیا کرے گا؟ ایمان بھی کنٹرول کرے گا. تو دوسری جگہ کہاں حیا کرنا ہے؟ حیا وہاں کرنا ہے جہاں پر گناہ ہونے کے چانسز ہیں. کس سے حیا کرنا ہے؟ سوال یہ کس سے؟ دونوں سے حیا ہو سکتی ہے، سوسائٹی سے بھی، کیونکہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. سب ریکارڈ ہو رہا نہیں ہو رہا کہ اللہ کے سامنے یہ فائل کھلے گی. اب اللہ سے حیا کہ کیا معاملہ بنے گا جب اللہ سب کے سامنے فائل کھول دے گا. لہذا اللہ سے حیا، اسی کا نام ایمان ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. پبلک سے حیا کہ اگر پبلک ہمارے بارے میں، جب ایسے ہم بہت بڑے مولانا بنے پہ پبلک اگر جان جائے گی تو پھر سب سے بڑی بات، مولانا کی ذات پر اعتراض ہونا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، ہماری وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے ایک دیندار آدمی کے غلط کام کرنے سے. ایک کوئی بھی XYZ زنا کر لے شہر میں، ادھر ادھر ہو کے بات ختم ہو جائے گی. اب ایک امام صاحب ایک مسجد کے اگر حافظ جی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کیا نتیجہ نکلتا؟ ارے پورے شہر میں 5 منٹ میں نیوز پہنچے گی. حالانکہ ویسے شہر میں پیچھے 2500 زنا ہوئے، کسی کی اطلاع نہیں، لیکن اگر اس کا ہوگا تو فوراً پہنچے گی، کیونکہ اس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے. لہذا یہ بھی ہم کو شرم کرنی چاہیے. تیسری چیز، سوسائٹی میں ایک چیز ایسی ہے جس کو سوسائٹی والے اچھا نہیں سمجھتے. ہم کو چاہیے کہ ہم اس سوسائٹی کا لحاظ رکھیں. جس بھی سوسائٹی، یہ ہر سوسائٹی کی الگ الگ مثال دیتا ہوں آپ کو. عربوں میں ڈکار لینا بہت برا ہے. پتا آپ جا کر کھانا کھائے یا کچھ بھی ہے، آپ نے ڈکار لی، اگر عرب کے سامنے آپ نے لے لی تو سمجھ جاؤ کہ ریا خارج ہو جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں.
آواز سے. لیکن اگر ڈیکار تم نے لے لیا نا, وہ ان کی بہت برا ہے. اب وہاں پر ہم کو حیا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں وہ حرکت نہیں کریں جو اس سوسائٹی کے لیے. اچھا, آپ کی سوسائٹی میں ڈکار لینا اتنا برا نہیں ہے, ریا خارج کرنا برا ہے. آواز سے ایک آدمی ریا خارج کر دیا, اب کیا کرے بھائی, فطری چیزیں کیا کریں اس کو روک نہیں. آپ کو سوسائٹی سے حیا کرنی چاہیے, سمجھے نہیں. تو تیسری چیز کیا ہے کہ جو چیزیں سوسائٹی میں اچھی ہے, ادب والی ہیں اور شریعت کی مخالفت بھی نہیں ہے, ہم کو ہر اس سوسائٹی کے کلچر کا لحاظ رکھتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پر شادی ہوئی, لوگ دلہے سے ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. بعض علاقے میں کچھ نہیں کرتے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں ایسا ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس علاقے کے رواج کے مطابق عمل کر لیں, اس لیے کہ وہ کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی. ہر جگہ یہ بات نوٹ رکھیں بریکٹ میں, شریعت کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے. لہذا ہم اتنا ہی کریں گے جب تک شریعت ہم کو کیا کرے گی, پرمیشن دے گی. اسی طریقے سے حیا ہم کو وہاں کرنی چاہیے. یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے نا, جیسے کپڑا پہننا ہے, جس علاقے میں جیسا کپڑا پہنا جاتا ہے آدمی کو چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھے. نہیں میں ایسا پہنوں گا, ہم سے کیا مطلب, ہماری آزادی ہے, ٹھیک ہے آزادی اپنی جگہ ہے, لیکن اگر ایسا سوسائٹی نہیں ہے تو ایسی جگہ پر ہم کو اسی قسم کا لباس, یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے ایسے ہی پھیلتی ہے. بڑوں کا ادب میں حیا رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں, اب ایک آدمی محلے والا یا آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے, آدمی آپ کے والد سے بات کر رہا, اب آپ بیچ میں پٹ پٹ بول رہے ہیں. بھائی وہ آپ سے بات کرنے نہیں آیا ہے. اب وہ باپ والد صاحب جو بھی, مثال کے طور پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں کچھ باتیں غلط بھی ہو رہی, پھر بھی آپ خاموش رہے حیا کی وجہ سے, کیونکہ وہ کیا ہے, بڑا آدمی, اس کا لحاظ کرنا چاہیے. کب تک خاموش رہیں گے, جب تک شریعت کی مخالفت. اچھا, ایک عالم, اب بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, 2-4 کتاب پڑھ لیتے ہیں لوگ تو عالم ہو جاتے ہیں. اب ایک عالم سے فتویٰ پوچھ رہا ہے, ایک آدمی مسئلہ پوچھ رہا ہے, یہ بیچ میں لقمہ دے رہے ہیں. بھائی وہ آپ سے پوچھتا تو آپ لقمہ دیں, وہ آپ سے نہ پوچھ کر ایک عالم سے پوچھ رہا ہے, آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ عالم ہے, اس کے باوجود بھی پٹ پٹ بیچ میں بولے جائیں گے. یہ ایسی جگہ پہ شرم کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. حضرت عمر بھی بیٹھے تھے, عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کئی صحابی بیٹھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کی مثال اللہ نے ایک درخت سے دی ہے, بتاؤ وہ درخت کون ہے. اب سب لوگ, ابو بکر جیسا آدمی بیٹھا تھا خاموش, نہیں بتا پایا. حضرت عمر جیسا آدمی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یہ فلاں درخت ہے, لیکن میں نے سوچا نا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے سامنے اگر ہم بولیں گے نا تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہاں پر حیا کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا, خاموش. اچھا, ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اس سوال کا جواب اگر میں نہیں بھی دوں تو سامنے کون بیٹھا ہوا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, آخر میں جواب آنا ہی آنا. ایسا نہیں ہوگا کہ جواب ہی ختم ہو جائے گا, جواب آئے گا, اللہ کے رسول دیں گے. اب وہ سب لوگ سے جب خاموش ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کھجور کا درخت. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعد میں اپنے باپ سے کہ ابا مجھے وہ جواب معلوم تھا. حالانکہ حضرت عمر کہتے ہیں بولتا تو نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جواب دیا. دیکھیں یہ دوسری بات ہو گئی, یہ دوسری بات ہو گئی. دنیا میں 2 آدمی ایسے جن کو حسد نہیں ہوتا ہے, اور اگر حسد ہو جائے تو ڈپلیکیٹ ہے. کیا سمجھے میری بات؟ 2 آدمی دنیا میں ایسے ہیں جن کو حسد نہیں ہوتا, اور اگر ان کو حسد ہو جائے تو وہ کیا ہے, ڈپلیکیٹ ہے. نمبر 1 باپ, نمبر 2 ٹیچر. ہمارا بچہ پڑھایا پرائم منسٹر ہو جائے گا, ہمیں کوئی الجھن نہیں ہوگی, میں فخر سے بولوں گا میرا پڑھایا ہوا لڑکا ہے. یہ استاد کی شان. اور اگر استاد کو اس کے پرائم منسٹر بننے پہ تکلیف ہے, یہ ڈپلیکیٹ استاد ہے ہی نہیں, اس کے اندر استاد کی کوئی کوالٹی ہی نہیں ہے. ایسے ہی باپ ہے, بچہ آگے بڑھ گیا اور باپ کو الجھن ہو رہی ہے, یہ اوریجنل باپ ہی نہیں ہے, یہ ڈپلیکیٹ باپ ہے.
دیوبند میں شہد بہت کھاتے لوگ. کیا کرتے ہیں؟ شہد بہت کھاتے. سنت بھی ہے، ایسے سارے کام کرتے ہیں. تو شہد والے اطراف سے بیچنے آتے ہیں، کنٹلوں شہد بکتی ہے. تو اس نے اس سے شہد والے سے پوچھا کہ شہد کے اصلی ہونے کی کیا پہچان ہے؟ اس نے کہا صاحب پہچان تو بہت ہے، کتا شہد نہیں کھاتا. اگر شہد اصلی ہے تو کتا نہیں کھائے گا. کہا ٹھیک. وہ اتفاق سے کتے کی کہاں کمی، وہ اتفاق سے وہی کتا تھا دروازے کے سامنے ہی. انہوں نے اٹھایا شہد دے دیا، روٹی میں لگا کے کھانے لگا. اور وہ مولانا صاحب نے کہا تم نے کہا تھا کتا نہیں کھاتا تھا. کہا صاحب شہد اصلی، کتا اصلی نہیں ہے. شہد اصلی ہے لیکن کتا اصلی نہیں ہے. ایسے ہی اگر باپ اور ٹیچر حسد کرے تو یہ اصلی نہیں ہے. ان دونوں کی یہ صفت. اب حضرت عبداللہ بن عمر خاموش رہے، ان کے خاموشی کی وجہ ادب اور حیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ تجھے معلوم تھا تو تو بول دیتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی. یہ باپ ہے، بات سمجھے نہیں؟ تو یہ میں بتانا چاہ رہا تو بڑوں کا ادب. اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ سے حضور نے سوال کیا، جان بوجھ کر صحابہ، کیونکہ سب سے بڑے عالم دنیا کے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے اب جیسے حضور سے پوچھا آج کون سا دن ہے، معلوم نہیں تم کو آج کون سا دن ہے؟ سب کو معلوم ہے. صحابہ خاموش بیٹھے کہ میں اب اللہ کے رسول کے سامنے کیا بولوں؟ آپ کس مقصد سے، کس مصلحت سے پوچھ رہے ہیں آج کون سا دن ہے، کون سی تاریخ ہے؟ سب خاموش، جانتے سب تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عالم کا، ایک بڑے کا، اور پھر رسول تو بہت اونچا درجہ رکھتے ہیں جس کا ہم کوئی الفاظ ہی نہیں تھے. ایسی جگہ پر بھی شرم کی وجہ سے آدمی کو کیا ہے، خاموش رہنا چاہیے. لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے جہاں پر اختلاط کا معاملہ ہے وہاں پر حیا ان کو سب سے زیادہ شو کرنی چاہیے. اختلاط سمجھتے ہیں؟ ملاوٹ. جہاں پر مرد، مثال کے طور پر 2-4 مرد باتیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ سامان خریدنے گئے، آپ اب کے لیے اب دکاندار سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ لقمہ دے رہے ہیں بیچ میں. یہ شرم کرنی چاہیے. جب آپ بات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ریٹ کیا ہے، نہیں آپ چپ رہیے. اب یہ بیچ میں جو بول رہی ہے نا، تو یہ اس کا مطلب اس کے پاس حیا نہیں ہے. یہ حیا کی شارٹیج ہے. اور وہ حیا کی شارٹیج وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. وہ شارٹیج ہوتی کہاں سے؟ وہ ہماری وجہ سے ہوتی ہے. ہم نے ایسے بلا کر کے اب اس کو بولتا بنا دیا ہے. سمجھے؟ پہلے شروع میں اگر بولتے کہ دیکھو بھائی جب میں بات کر رہا ہوں، دکاندار ہے، ٹھیک ہے تم کو پسند نہیں پسند، آپ دھیرے سے کہیے بھائی یہ سامان مجھے نہیں پسند. لیکن اس سے پٹ زبان لڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں پر اختلاط کا معاملہ ہو وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ شرم حیا عورتوں کے لیے خاص ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کب 2 دن پہلے بتایا کہ جب راستے میں چلیں تو کنارے چلیں، وہ شرم کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کہیں ہنسی کا موقع آ گیا اور مرد لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اپنی ہنسی ایک نیچرل ہوتی ہے، اگر نیچرل ہنسی بھی آ گئی تو آواز کو کنٹرول کیا جائے. یہ ساری چیزیں کیا ہے ایک عورت کے لیے حیا ہونی چاہیے. تو یہ تمام جگہ جہاں پر ہم کو حیا سے کام لینا چاہیے. اچھا، اب حیا سے کہاں کام نہیں لینا چاہیے وہ بھی سن لیجئے. نمبر 1، حق بات کہنی ہے، حیا سے کام نہیں لیا جائے. اچھا، شرط کیا ہے؟ حق بات جب آدمی، دیکھو غور سے سنیے گا، حق بات جب بندہ جانتا ہے اور کہنا چاہتا ہے نا تو اس کو بڑا ذانب ہوتا ہے کہ میں حق کہہ رہا ہوں، لہذا وہ سارے ادب کو کنارے رکھ دیتا. ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے حق بات کہنا ہے. آپ کو کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں. میں اپنی ماں سے کہوں کہ باپ کی جورو کھانا دے، حق بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہنے کا انداز ہے. بات جو میں کہہ رہا ہوں ایک دم سچ ہے، لیکن یہ کہنے کا انداز نہیں ہے. اب ہم اس کو ٹوکے، بولتا کون سی غلط بات بولے مولانا، ہمارے اماں جو ہمارے باپ کو جورو نہیں کیا. یہ گفتگو کا طریقہ ہمارے رسول نے ہم کو نہیں سکھلایا. موسیٰ 1000% نہیں کروڑ% سچ تھے علیہ السلام. فرعون 1000% غلط. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟
کہ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ جب جانا تو لہجہ ذرا نرم رکھنا ہے، حالانکہ سچا سچ بات کہنے جا رہا ہے، صرف سچ بات کی بات نہیں ہے، نبی ہے، سچا ہے، سچ بات کہے گا۔ پروردگار عالم تربیت کیا کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جانا نا تو بات ذرا نرمی سے کرنا، حالانکہ یہ بھی اللہ کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی باتیں نہیں سنے گا، بھائی اس کا تو سب معلوم ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، اس کے باوجود بھی موسیٰ کی تربیت مخصوص تھی۔ اگر اللہ موسیٰ کو نہیں بولتا موسیٰ جا کر تڑ شروع ہو جانا، تو تربیت نہیں ہو پاتی۔ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جو یہ کہنے جا رہے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم ہم کو اور پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ صحیح بات کہی جائے، لیکن ادب کے اندر رہتے ہوئے، اور اس بات کو کہ کون سی سوسائٹی میں یہ بات کہنے سے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو کہاں نہیں حیا کرنی ہے، حق بات میں حیا نہیں کرنی، بولنا ہے۔ کسی نے آپ کو اپنی مجلس سے بلایا ہے کوئی مشورہ دینے کے لیے، کیا مشورہ ہوتا کیسے ہے؟ جو رائے ان کی وہ رائے میری۔ ارے بیوقوف، تو ہمیں کی ضرورت کیا ہے؟ تم کو بلایا گیا ہے اپنی رائے کے لیے۔ وہ بولے ہاں ہم بھی حسن نندی بیل کی طریقے سے سر ہلا رہے ہیں، نہیں، آپ کی جو سمجھ میں آتا ہے آپ بتائیں، یہ امانت ہے۔ ابھی میں نے بتایا مشورہ ایک امانت ہے، سر نہیں ہلائے، آپ کی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ بتائیں، بھلے لوگوں کو اچھی لگے یا بری لگے، شرط کیا ہے؟ بتانے کا انداز نہایت ادب کے ساتھ۔ ایک بات۔ دوسری چیز، برائی جو روکنا ہے اس میں حیا نہیں کرنی ہے۔ ایک چیز بری ہو رہی ہے، حرام ہو رہا ہے، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ اس پر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کیٹیگری بیان کر دی کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ پہلی بتائی، یہ نہیں کہا برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے زبان استعمال کرو، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع بلسانہ فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو تو زبان سے، دل سے برا جانو، اور ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ او کما قال، یہ نہیں کہا ٹھیک ہے برائی ہونے دو، شانتی سے بیٹھے ہوئے موج کرتے رہو، یہ نہیں کہا گیا۔ تین کیٹیگری بیان کر دی کہ اس طریقے سے برائی کو روکنا ہی روکنا ہے، حق بات کہنی ہی کہنی ہے، یہاں پر کوئی شرم نہیں ہے۔ نمبر 3، شریعت پر عمل کرنے میں۔ اب نماز مسجد ٹرین میں جا رہے ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے یار اگر ان کے سامنے نماز پڑھے؟ ارے پاگل، ان کو کہنے دو۔ شریعت پر عمل کرنے میں ہم کو حیا نہیں کرنی ہے، ہم کو اپنی نماز پڑھنی، ان کو اچھی لگے تو، ان کو بری لگے تو۔ سنت پر عمل کرنا ہے، ہمارا پائجامہ اونچا رہے گا تو لوگ کہیں گے کیسا ہے، کہنے دیجئے، بکنے دیجئے۔ آپ کو اطمینان رہنا چاہیے کہ ہم اس نبی کی بات مان رہے ہیں جو دنیا میں سب سے افضل ہے۔ ہمارے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے کہ اگر لقمہ گر گیا، لقمہ سے مراد روٹی ہے، دال نہیں ہے، لقمہ گر گیا اور زمین معلوم آپ کو پاک ہے، صاف ہے، آپ نے فرمایا آپ اٹھا کر کے جھاڑ کے کھا لیں۔ اب آپ سوچ رہے ہو دیکھو کیا بولے گا، بولنے دو۔ رسول کی سنت پر عمل کرنے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے۔ ایران گئے، وہ کھانا کے میں بیٹھے، کھانا کا لقمہ گر گیا، وہ صحابی اٹھانے لگے تو بازو والے ٹھوکر مارے، یہ بہت مہذب لوگ ہیں، ان کے بڑی، انہوں نے وہیں پر عربی میں کہا انترک سنت نبینا لہذا الحمقى، ان گدھوں کے بیوقوفوں کے لیے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑوں گا، برا مت جاننے دو۔ اب سب لوگ چمچ سے کھا رہے ہیں ایک ایسا کھانا جو نہیں کھایا جا سکتا، یا مثال کے طور پر بفے سسٹم ہے، اب لے لیا پلیٹ آپ نے، اسے میں ٹیشو بھی پکڑا دیا، اسے میں روٹی بھی رکھ لیا، اسے میں سالن بھی رکھ لیا، اب یہ بیچارہ پریشان ہے کیسے کھانا ہے، ادھر کر رہا ہے ادھر۔ آپ ایک ٹیبل لیں، چیئر لیں، بیٹھ جائیں، کھانے دو، جانور کی طرح لوگ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول خاص کر یہ سسٹم میں کھانے کے بارے میں جس چیز میں منادی آ گئی ہے، اب یہ جب پروگرام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو ایک سیریل شروع کریں گے منہیات نبوی، کہ اللہ کے رسول نے ہم کو کن کن چیزوں سے روکا ہے، وہ ایک پوری لسٹ آپ کے سامنے کم سے کم 25 پروگرام میں پیش کریں گے، زندگی سے ساتھ دیا تو۔ منہیات نبوی، دیکھیں ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات نہیں، لیکن کھڑے ہو کر کھانے سے منع کیا ہے۔ لہذا آپ ایسی جگہ کہیں پہنچے، بڑے لوگ ٹائی پہنے، پینٹ شرٹ پہنے،
میں آپ کو بتاؤں, بڑی بڑی محفلیں ایسے ہوتی ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. اب لوگ جان جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ کھڑے کھا رہے ہیں, وہ لا کر کے ہمارے سامنے ٹیبل اور چیئر دونوں رکھ دیتے ہیں, بیٹھ کے ٹھاٹ سے آرام سے کھا رہے ہیں. وہ ٹہل رہے ہیں, کبھی سالن ادھر گر رہا ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے. لہذا سنت کے عمل کرنے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز. چوتھی چیز, رسم و رواج کے خلاف ایک کام کرنا ہے. اب مثال کے طور پر ایک دولہا ہے, اب اس کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دیا پھول کا وہ گٹھا, کیا بولتے ہیں اس کو, وہ بیٹھا ہے ایسے ایسے کرتا رہتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, اچھا جو بھی بولتے ہیں معلوم نہیں کیا ہے. اب وہ پھول کا گٹھا پکڑا دیا. وہ پھول کا گٹھا آپ دیکھیں کہ ہندوانہ ایک رسم ہے, وہ رسم سے نکلا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا بولنا یار, یہ تو اپنا بھانجا ہے, فلاں ہے, دھماکہ ہے. نہیں, آپ کو منع کرنا چاہیے کہ یہ جو تم کر رہے ہو نکاح, پھر نکاح بھی اسی طریقے سے پڑھ لو جس کے طریقے سے گٹھر پکڑا ہے. نکاح میں تو مولانا سراج کو بلا رہے ہو, مولانا سراج صاحب آپ پڑھیے. یہ اس میں نہیں پوچھا مولانا سراج سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا اب وہ کیا ہے, نہیں روایت ہے, وہ پھوپھی جان نے بھیجا ہے, تو فلاں نے بھیجا ہے, وہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کو خوش کرو, دنیا کو ناراض کرو. تو رسم و رواج کے خلاف کیا ہے, کبھی بھی ہم کو شرم سے رکنا نہیں چاہیے. جو ہاں ایسی رسم ہے جو شریعت کی مخالفت نہیں ہے, کسی غیر سے اڈاپٹڈ نہیں ہے, کسی غیر کا کلچر نہیں ہے. تینوں الگ الگ جملے بول رہا ہوں, ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ روانی بول رہا ہوں. اس کا معنی ہے رسم ہے, غیر سے اڈاپٹڈ نہیں ہے, منتقل نہیں ہوئی ہے, غیر کا عقیدہ نہیں ہے, اس کے مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ جب چیزیں نہیں ہوں گی, اگر کوئی ایسی رسم ہو رہی ہے برداشت کریں, ضروری نہیں ہر جگہ بولیں گی, برداشت کریں. لیکن جہاں پر آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیز شریعت کی مخالفت ہے, آپ کو ہر حال میں حیا شرم کنارے رکھیں, بات بتائیں کہ بات غلط ہو رہی ہے. آخری بات کہہ کر ختم کریں, تقریر تو لمبی ہو گئی ہے, 2-3 منٹ اور. حیا مرتی کیسے ہے وہ بتا دیں آپ کو. آپ بچی